آج جو دنیا میں تباہی کا ماحول بنا ہوا ہے، چاہے وہ بھیانک جنگ کے وجہ سے یا جرم کے وجہ سے یا ظلم کے وجہ سے، ان سب کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دوستوں، حقیقت میں ان سب کا ذمہ دار آپ جنہیں بھی سمجھ رہے ہیں، عام طور پر انسان جنہیں سمجھ رہا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ نہ تو ظالم بادشاہ ہے، نہ ہی کوئی ملک، نہ ہی آج جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑے ظلم کرنے والے اور ظلم کرنے والے، نہ ہی چھوٹے موٹے ظلم اور جرم کرنے والے۔ تو پھر ان سب حالات کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ عام طور پر جنہیں ہم ذمہ دار سمجھ رہے ہیں وہ سماج کے، معاشرے کے خرابی کے وجہ سے بنے ہیں۔ اصل وہ ذمہ دار ہیں جو اس معاشرے میں خرابی ہونے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اب میں آپ کو ان ذمہ داروں سے پہچان کرواتا ہوں۔ اپنے اپنے معاشرے کے اندر میں آپ ویسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ شریف مانتے ہیں، جو معاشرے کے اندر میں بہت زیادہ شریف کہلاتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ اپنے مذہب کے اندر میں بتائے گئے عبادات کو پوری طرح انجام دیتے ہیں، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ۔ وہ اتنے شریف ہوتے ہیں کہ ان کا سوچ ہوتا ہے کہ برا مت دیکھو، برا مت سنو اور برا مت بولو۔ یہ تو چھوٹے ذمہ دار ہیں۔ اس سے بھی بڑے ذمہ دار وہ ہیں جو ویسے مذہبی رہنما، جن کے تعلیم کے وجہ سے، جن کے تربیت کے وجہ سے معاشرے میں ایسے مذہبی لوگ بنے جن کا کام برا مت سوچو، برا مت بولو اور برا مت دیکھو۔ ویسے مذہبی علماء آج کے حالات کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اور یہ حالات آج ان سارے شریف لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عام لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں۔ میں پیشے ور ظالم اور برے لوگ، ان لوگوں کو تو میں اس لیے برا نہیں کہتا کیونکہ انہوں نے معاشرے کے حساب سے جینا سیکھا۔ جو ان کو معاشرے نے بنایا وہ بنے۔ لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ مذہب کا اصل مطلب، مذہب کا اصل مقصد دنیا کے اندر میں ہمدرد معاشرہ بنانا ہے، لیکن انہوں نے مذہب کو صرف عبادت گاہوں تک محدود رکھ دیے، مذہب کو صرف عبادت گاہوں تک محدود رکھے، مذہب کو صرف عبادات تک محدود کر دیے۔ یہ مذہب کے 4 پارٹ میں سے ایک ہی پارٹ ہے۔ مذہب کا اصل مقصد ہوتا ہے ایمان، عبادات، اس کے بعد بہترین انسان، ایک سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے ایک بہترین انسان بننا، اور اس بہترین انسان بننے کے لیے دوسروں کو تعلیم دینا۔ اس کے بعد بہترین معاشرہ تیار کرنا، جس کے اندر میں ہمدردی ہو، انصاف ہو، ایک دوسرے کی خبر گیری ہو، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے بس نہ رہے، ان سب کی پوری طرح سے ان کا خیال رکھا جائے۔ مجبور، لاچار، یتیم، ان سب کا خاص خیال رکھا جائے۔
اور اس کے بعد ان کام کے اندر میں جو تکلیف ہوں ان پر صبر کیے جائیں۔ اب جو ہمارے مذہبی رہنما علماء آج کے دور کے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے انسان کو صرف عبادات کی طرف لگا دیا، اور دنیا میں جو بھی تباہی ہو، پریشانی ہو، ان پر انہوں نے کہا کہ صبر کرو، اور کچھ پریشانیاں ہوں تو ان علماؤں سے دعائیں کرواؤ۔ دوستوں، ہمدرد معاشرہ، ہمدرد سماج، پراسپیرس سوسائٹی کے ساتھ آپ کی ساری دعائیں، قدرت جو بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ قدرت سے دعائیں مانگتے ہیں، جو بھی آپ کا ایکسپیکٹیشن ہے، وہ آپ تک قدرت کی نعمتیں خود بخود پہنچتے ہیں۔ لیکن جب آپ صرف اور صرف اپنے مذہب سے عبادات کو لے لیے اور صبر کو لے لیے، تو قدرت کا جلال، ہمارے رب کا جلال سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے ویسے ہی شریف لوگوں کو، جو دنیا کے اندر میں برائی، غلط، لوگوں پر ظلم، لوگوں کی غریبی، تنگی، بے بسی دیکھتے ہوئے اس تک نہیں پہنچے، بہترین معاشرہ بنانے کے لیے کوششیں نہیں کیے، اور صرف اپنے عبادتوں میں لگے رہے، تو یاد رہے یہ قدرت کا جلال سب سے زیادہ انہی شریف لوگوں پر مصیبتیں ڈالتا ہے جنہوں نے مذہب کو صرف عبادات تک محدود رکھ دیے۔ ہم آج جسے ظالم بولتے ہیں وہ تو معصوم ہے، وہ تو اپنے عقل، اپنے علم، وہ تو نادان ہے۔ علم جس کے پاس پہنچا، مذہب کا علم جس کے پاس پہنچا، اس کا فرض تھا کہ وہ ظالم کو نرم کرے، اسے پیار سے، محبت سے، انسانیت سکھائے، معاشرے کے اندر میں ایک ہمدرد معاشرہ بنائے۔ ہمدرد معاشرے کے سامنے ظالم نہیں پنپتا ہے۔ تو دوستوں، میری یہ کوشش ہے کہ میں ہر عام اور خاص انسانوں کو ہمدرد معاشرے کے ساتھ قدرت کے سارے توازن کس طرح انسانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے خوشحالی دیتا ہے، اسے پریشانیوں سے بچاتا ہے، اسے مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ آج جو بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، معاشرہ اگر ہمدرد ہو تو ہی یہ حالات کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ معاشرہ اگر ظالم ہے تو اس کے اندر میں برائی اور زیادہ پھیلے گی، انسان کو نوچنا شروع کر دے گا۔ لیکن حالات کتنے بھی برے ہوں، معاشرہ اگر ہمدرد ہو تو وہاں پہ کرنسی ایکسچینج نہیں چل سکتا ہے، وہاں پہ سونے چاندی کے بھی ایکسچینج نہیں چل سکتے ہیں، وہاں پہ دولت کوئی کام نہیں آتا ہے، وہاں پر کام آتا ہے مدد، 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 اور ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کو تھامنا، اور یہ ہوتا ہے ہمدرد معاشرے سے۔ میں نے اس کے لیے ایک بہترین تعلیم تیار کیا ہے جس کا نام ہے معاشرے کے خوشحالی کے اصول، یعنی ہمدرد معاشرہ ہم کیسے بنائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے پورا تعلیم تیار کیا ہے جسے آپ ہم سے رابطہ کر کے اس تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل فری ہے دوستوں۔ تھینک یو۔